شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی هو رب المشرقین و رب المغربین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الذی هو سید الکونین، والسلام علی سبط رسول الثقلین، عنی امیر المومنین السید الشہداء الامام الحسین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اما بعد، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 151 سے 157 تک کے آیتوں کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر کے ان کو کچھ ہدایتیں دی ہیں اور ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں، اور ان سوالات کا صحیح جواب دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ سے سرفرازی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو۔ صبر جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور کوئی سہارا اس کا ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو دوسرے لوگوں کا سہارا پکڑتا ہے یا چیختا ہے، چلاتا ہے، تو یہ بے صبری کی علامت ہے۔ اس حالت میں ہر ایک کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نظر اٹھا کر کے اسی سے مدد مانگنا چاہیے، اور پوری طرح سے حالات کا اندازہ کر کے نتیجے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ ہمارے سامنے کیا پیش آنے والا ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پریشانی دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ہماری طرف مخاطب ہو کر کے ہمارے دربار میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ تمہاری جو مصیبتیں ہیں وہ ہم دور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بے شک ہم صبر کرنے والوں کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں۔ دوسری بات جو یہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ مردے ہیں بلکہ وہ زندے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اور ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری پہنچا دیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لیے ہیں ہی اور اسی کے طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے پے در پے شفقتیں اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ تلاوت میں نے آپ کے سامنے محض اس لیے کی کہ یہ محرم الحرام کا متبرک مہینہ شروع ہوا ہے، اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام مہینوں میں شمار کیا ہے،
اور حرام مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اوپر سبقت کی جائے تاکہ آخرت کا ذخیرہ ہو سکے، اور برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے یا دنیا داری میں انتہائی انہماک سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ جس طرح سے اس مہینے میں نیک کام کرنے کے ثواب زیادہ ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے غفلت اور گناہوں کی کثرت جو ہے یہ بھی انسان کو عذابات الہی کا مستحق بنانے والی ہے۔ ماہ محرم کا مہینہ حرام ہے، اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن بھی بڑے بابرکت ہیں، اور خاص طور سے عاشورے کا دن بہت ہی عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عاشورے کے دن، جمعے کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کو جنت میں داخل فرمایا، آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، حضرت ایوب کو بیماری سے نجات دی، حضرت یوسف کو قید تنہائی سے نجات دی، اور کسی کو مچھلی کی پیٹ سے نجات دی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو بہت سے باعظمت کام اس مہینے میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ اس کی عزت و حرمت کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے کیسا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن بہت ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے اور انعامات والا ہے۔ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ نجات حاصل کر کے فرعون فرعون کو غرقاب کر کے وہاں سے نجات حاصل کر کے آئے تھے، اس کے شکرانے میں، اس کے خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، میرے اوپر بھی ان کی سنت کی ادائیگی تم سے زیادہ فرض ہے، لہٰذا آپ نے بھی روزہ رکھا، بعد میں صحابہ کرام کو بھی عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک کے برابر آپ بھی اور صحابہ کرام بھی اس دن روزہ رکھتے آئے ہیں اور عبادت کرتے آئے ہیں۔ جب روزے رمضان کے فرض ہو گئے تو لوگوں کو اختیار تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے عاشورے کے دن، اور علماء و مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ خالی عاشورے کے دن روزہ نہ رکھو بلکہ 9-10 رکھو، یا 9-10-11 رکھو، یا 10 و 11 رکھو، تاکہ یہ تمہاری طرف سے منسوب ہو جائے، کسی غیر کی اس میں مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ عاشورے کا دن مسلمانوں کے درمیان بہت ہی باعظمت تھا، جس کے لیے قرآن مجید میں بھی بہت سی باتیں آئی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کی تشریف لے جانے کے بعد جب یہ کربلا کا معاملہ پیدا ہوا تو اب اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اور عزت و عظمت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات کے سوالات دیے تھے عاشورے کے دن، حضرت حسین علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا، اور وہ قربانی جو ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی پیش کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہا تھا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کرنا چاہا تھا، جس کے اوپر سارے فرشتے اور ساری کائنات تڑپ اٹھی تھی، اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی گردن کو بچا کر کے اور ان کی جگہ پر دمبے کو ذبح کیا تھا جو جنت سے آیا تھا۔ تو وہ قربانی کی ابتدا جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی طرف سے کی گئی تھی، اس کی تکمیل وہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی۔ وہاں حضرت ابراہیم نے خالی اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، لیکن یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری باتوں کو پورا کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ ان کے اندر خوف بھی تھا، ان کے اندر پریشانیاں بھی تھیں، ان کے اندر دکھ بھی تھے،
اپنے گھروں سے الگ ہو جانا بھی تھا، کھانے پینے کی بھی تکلیف تھی، لیکن وہ کربلا کے میدان میں صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک جھوٹے مکار، بے ایمان اور دنیاوی مغلظات میں بکھرے ہوئے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر کے اپنی جان اور اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر کے وہ حضرت اسماعیل کی چھوڑی ہوئی قربانی کو انہوں نے پورا کیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء و مشائخ کے ذریعے سے یہ پورا مہینہ محرم الحرام کا انتہائی باعث برکت ہے، اور خاص طور سے یہ 10 دن اور عاشورے کا دن جو ہے بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ بہت سے مسائل اسلام سے پہلے بھی اس میں باعظمت ہوئے ہیں، اور اسلام کے بعد یہ کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی کیفیت ہے جو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کی تمنا یہ ظاہر کریں کہ کاش کہ ہم بھی کربلا کے میدان میں ہو کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی گردن کٹاتے تو ہمارے لیے باعث ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس وقت نہیں ہیں۔ تو اگر انسان یہ افسوس کرتے ہوئے اپنے دل سے اس غم کو، اس الم کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے اہل و بیت نے انگیز کیا تھا، اپنی اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو علماء کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ثواب پہنچائے گا جیسے کربلا میں شریک ہونے والے کا کو ثواب ملنے والا ہے، یا اس پر افسوس ظاہر کرنے والے کا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کن حالات کا سابقہ کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے وہ مدینہ شریف چھوڑ کر کے اور کربلا کے میدان میں پہنچے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ شہادت کا جام پیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کو مل گئی۔ اس لیے کہ قرآن نے ظاہر یہی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندے ہیں، اور اللہ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ وہ زندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ جتنے شہداء ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم میں قندیلوں میں سبز پرندوں کی شکلوں میں موجود ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو دنیاوی طور پر بھی دنیاوی کاموں میں بھی وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اکثر حضرات نے دیکھا ہے کہ حضرت امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعض مواقع پر ظاہر ہوئے ہیں، اور بعض شہداء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ اس میں دارا شکوہ کا بھی واقعہ ہے، اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت ملا قطب الدین شہید کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے دارا شکوہ کو دیکھا گیا کہ وہ حضرت امام حسین کے لشکر میں ہے، اسی طرح سے ہمارے جد اعلیٰ ملا قطب الدین شہید سے حلوی بھی حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ تو یہ حضرات سب زندہ ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد انبیائہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے سارے انبیاء جو ہیں باحیات ہیں۔ اسی طرح سے یہ شہداء کرام چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں،
حضرت حمزہ ہوں یا وہ دوسرے بھی صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں، وہ سب گویا کہ ایک حیات غیر مرئی میں وہ زندہ ہیں اور موقع موقع سے ان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بھی باحیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اتنے بلند فرمائے ہیں کہ وہ شہیدان کربلا کے ساتھ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے درجات ان کے ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں، ان کا زیادہ تذکرہ کرنا جو ہے وہ طوالت سے خالی ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تمام انبیاء کو طرح طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اسی طرح سے ان کے درجات بلند ہوتے گئے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک کہ کتنے امتحانات سے وہ گزرے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کس طرح سے ثابت قدم رہے، ان کی بیوی حضرت حاجرہ اللہ کے حکم پر کیسی راضی برضا رہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر قدم پہ اتنی مشقتیں جھیلی ہیں کہ جتنے بھی عہدے اور جتنے بھی مراتب دوسرے انبیاء کرام کو حاصل ہوئے تھے وہ سب آپ کو حاصل ہوئے ہیں، اور آپ کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا، ان کی بخشش و مغفرت کرنا، ان کے گناہوں کی معافی مانگنا، اور ان کو دین و ایمان پر قائم رکھنا، اور حدیثوں میں کے اعتبار سے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں ان کے اعمال صبح شام آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو کام ان کے برے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دوسری کتابوں کی طرح سے اب اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکے گا۔ 1400 سال ہو جانے کے بعد بھی زیر زبر میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو پائے گی، میرے بعد میرے صحابہ جو ہیں وہ میری اتباع کرنے والوں کو راستہ دکھائیں گے اور دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے حضرت علی مرتضیٰ تک کے یہ جتنے تھے یہ سب دین کی چارہ جوئی کرنے والے تھے، دین کی ترقی کا باعث تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے اہل بیت جو ہیں وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح سے ہیں، جو لوگ ان کی کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ دنیا میں حفاظت سے رہے گا اور خیریت سے رہے گا۔ اسی طرح سے ایک یہاں حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں حسن و حسین سے، اے اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ صحابہ کرام ہوں گے، میرے اہل بیت ہوں گے، کثرت سے میرے امت میں علماء و مشائخ ہوں گے، علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اب دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک کے وہ دین جو تھا وہ اچھی طرح سے چلتا رہا، اور لوگوں کے اندر کسی قسم کی گمراہی نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے تو امیر معاویہ جو ہیں بحیثیت گورنر کے نہیں بلکہ حکومت کے ایک ذمہ دار کی طرح سے قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب مال و دولت کی ریل پیل شروع ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا تھا کہ دیکھو حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمام کر دیا، وہ مکمل ہو گیا اور وہ اس کے لیے ہر ایک کی رضاعت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ٹھیک دوپہر کو سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے رہتا ہے تو اس کی چمک دمک بہت زیادہ دیر تک کے قائم نہیں رہتی ہے، بلکہ اب آگے بڑھنے کا چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے لہذا وہ پیچھے پلٹنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ سورج کو زوال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر جب وہ آفتاب نبوت پوری جگمگاہٹ کے ساتھ روشن تھا اور چمک رہا تھا، آپ کے جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس میں کمی ہونے لگی، اور حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک کے اس میں کافی کمی آئی۔ اور پھر جب حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن اس خلیفہ کی جگہ پر قائم ہوئے، تو آپ نے 6 مہینے کے بعد اس خلافت سے منہ موڑ لیا اور حضرت امیر معاویہ کو وہ ذمہ داری انہوں نے حوالے کر دی برضا و خوشی، محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندر دو پھاڑ نہ ہونے پائے اور ان کا خون نہ بہنے پائے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے نانا کا کہنا ہے کہ خلافت جو ہے وہ صرف 30 سال تک کے ہے، اور 30 سال کے بعد حکومت اور ملوکیت ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں نانا کا نواسہ بن کر کے اس ملوکیت میں شامل ہوں، لہٰذا جو خلافت تھی میں اس کو دستبردار ہو کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا جو شہادت سری کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب 67 میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یزید ان کا قائم مقام بنتا ہے، اور اس نے اس خلافت کو حکومت میں تبدیل کرنے کے بعد بہت سی خرابیاں اس نے پیدا کی، شراب اور جوا اور اس طرح کی انتہائی وہ حرکتیں اس نے پیدا کیں جو اسلام کے یقیناً خلاف تھیں، یہاں تک کہ جب وہ حکومت پر قابض ہو گیا تو اس نے مدینہ کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا قائم مقام ہو گیا ہوں، چونکہ حسین کے موجود رہتے ہوئے میری یہ ملوکیت زیادہ چلنے والی نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سب سے پہلے حضرت امام حسین سے میری خلافت اور ملوکیت کے اوپر بیعت کر لو۔ چنانچہ حاکم مدینہ نے رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ رات کو کیوں بلا رہا ہے، اس میں کوئی شرپسندی کی بات تو نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھ کچھ اپنے ہمراہیوں کو لے کے گئے تھے، ان سے کہا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں، اگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر سننا تو سمجھنا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے اور تم لوگ میری حمایت کے لیے آ جانا۔ لہٰذا جب آپ حاکم مدینہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں یزید کے اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت لینا کوئی بچوں کا کھیل و تماشا تو نہیں جو رات کے اندھیرے میں تم چوری چھپے مجھ سے کروانا چاہتے ہو۔ ارے بھائی یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو کل مجلس عام بلاؤ، اس میں پیغام دینا کہ ہاں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ رحلت کر چکے ہیں، ان کے جہاں پر یزید بیٹھا ہے اور اس کے لیے ہم آپ سے بیعت چاہتے ہیں، اور جب میں بیعت کروں گا تو سبھی لوگ بیعت کریں گے، لیکن یہ کام چھپ چھپاتے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہ حاکم مدینہ جو تھا وہ کچھ راضی ہو گیا تھا، لیکن مروان جو تھا وہاں موجود تھا، اس نے تلوار کھینچ لی اور اس نے حاکم مدینہ سے کہا کہ خبردار ان کو جانے مت دینا، اگر یہ اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ جب اس نے تلوار نکالی تو حضرت امام حسین نے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہی اور اپنی تلوار جب باہر نکالی ہے اور نعرہ تکبیر سن کر کے آپ کے جو حمایتی تھے وہ سب اندر آ گئے، اس طرح سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حضرت امام حسین جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں پلٹ کر کے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کل دن میں اگر میں یہاں موجود رہوں گا اور میں اس کے بیعت سے انکار کر دوں گا تو یہاں پہ جھگڑا و فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نانا کے دین اسلام میں کوئی رخنہ بن کے کھڑا ہو جاؤں اور یہاں خون خرابہ ہو۔ لہٰذا برادری کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر گئے، وہاں آہوازاری کی اور وہاں آپ سے رخصت کی اجازت مانگی اور آپ کو رخصت کی اجازت دی گئی۔ آپ وہاں سے تنہا گھر پر آ کر کے اپنے پورے اہل بیت کو لے کر کے اور مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ تو اب اگر حضرت امام حسین کو کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا
وہ ملوکیت حاصل کرنا ہوتی تو یہاں مدینے میں بھی ان کے چاہنے والے بہت تھے، اور یہاں مدینے میں رہ کر کے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اس سے انکار کر کے یا خلافت حاصل کر سکتے تھے۔ اور اگر جھگڑا ہی کرنا تھا اور آپ یہاں سے نکل کے مکے جا رہے تھے تو اگر جھگڑا کرنا ہوتا تو ایک لشکر آپ ساتھ لے کے جاتے، بیوی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جانے کا جنگ کے موقع پر تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ مکہ شریف آپ حج کے لیے گئے تھے، حج کے ارادے سے گئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے آپ کو حالات کا اندازہ ہوا کہ یہاں بھی یزیدی لوگ پہنچنے والے ہیں اور یہاں آ کر کے وہ شر و فساد پھیلائیں گے اور مجھے مجبور کریں گے بیعت کرنے کے لیے، اور اگر میں بیعت کرتا ہوں تو دین سے انحراف ہوتا ہے، وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو شر و فساد پیدا ہوگا۔ بہرحال جب آپ نے یہ اندازہ لگایا تو آپ نے حج کا پروگرام ملتوی کر کے وہاں پر احرام کھول دیا اور وہاں سے واپس آنے کے لیے اور کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اس لیے کہ کوفے کے لوگ جو تھے وہ سینکڑوں خط بھیج کر کے آپ کو بلانے کے لیے تیار تھے، اور آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا تھا۔ یہاں جتنے صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ، ابو سعد خدری وغیرہ، یہ سب کہہ رہے تھے کہ اے حسین آپ یہاں سے کوفہ مت جائیے، آپ جانتے ہیں کہ کوفے والے کتنے مکار و فریبی ہیں اور انہوں نے کس طرح سے آپ کے والد کو پریشان کیا ہے، ستایا ہے، اور یہاں ہم سب لوگ موجود ہیں، ہر طرح سے آپ کی امداد کی جائے گی اور جو حالات ہوں گے اس سے نپٹا جائے گا، آپ کو کسی طرح سے خوف کرنے کا امکان نہ ہوگا۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت حسین نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک مینڈھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے حرم پاک میں خون خرابہ ہوگا، لہٰذا میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یہاں حرم میں خانہ کعبہ میں کسی قسم کا خون خرابہ ہو اور مجھے کوفے جانے ہی دو۔ بہرحال اس طرح سے جگہ جگہ رکاوٹیں ہونے کے بعد بھی آپ کوفے روانہ ہوئے، اور وہاں کوفے میں اس درمیان میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کو یزیدیوں نے قتل کرا دیا تھا، اس کی بھی خبر آپ کو راستے میں ملی، اور پہلے آپ کا ارادہ تبدیل ہوا، لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں، بغیر ان سے بدلہ لیے ہوئے ہمارا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے ہوتے کرتے آپ کربلا کے میدان تک پہنچتے ہیں، اور وہاں 7ویں تاریخ کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، کھانا بند کر دیا جاتا ہے، جتنی قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سہنا پڑتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب 10ویں شب آتی ہے تو یہاں سے طبل جنگ بجا کر کے جنگ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین ہر طرح سے ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے اوپر کسی بات کا عمل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا شب عاشور میں جو سامنے والے غنیم تھے وہ اپنے ہتھیاروں کو تیز کرتے رہے، عیاشی میں مبتلا رہے۔ حضرت امام حسین ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد میں، نماز میں، روزے میں، دعا میں، استغفار میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا اور نماز فجر کے بعد جب حملہ کیا ہے یزیدی لشکر نے، تو امام حسین علیہ السلام اپنی مدافعت کے لیے باہر آنا چاہتے تھے، لشکر کے مقابلے میں جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے گھر والوں نے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں نے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کے موجود ہوئے آپ میدان میں جائیں، لہٰذا ایک ایک کر کے یہ سب اہل خاندان، معتقدین، چاہنے والے وہ شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بیٹا وہ پیاس کی شدت میں جب مبتلا تھا تو اس کو بھی ظالموں نے پانی نہ دے کر اس کو شہادت کا جام پلا دیا۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا ہو کر کے
کربلا کے میدان میں آتے ہیں، شہادت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے آخری سجدہ کیا، اور اسی سجدے کی حالت میں ظالموں نے ان کے جسم سے ان کے سر کو علیحدہ کر دیا، ان کے چہرے مبارک کو نیزوں پر چڑھایا، ان کے گھر والوں کو پریشان کیا گیا، ان کی عورتوں کی بے عزتی کی گئی، ان کا خیمہ لوٹا گیا، اور انتہائی بے عزتی کے ساتھ، بے حرمتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی افراد یہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی انتہائی ذلت و رسوائی ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین نے شہادت دی، وہ ان کا ذاتی مقام نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینا، اور جان دے کر کے اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سوال رکھا تھا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں کی بربادی کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کی شہادت کے ذریعے سے، تمہارے پھلوں کے ذریعے سے، یہ جتنے سوالات تھے ان کو پورے صبر و سکون کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے تمام اہل بیت نے پورا کیا۔ اور مدد چاہو نماز کے ذریعے سے نمازیں بھی انہوں نے پڑھیں، اور حضرت امام حسین نے آخری سجدے میں اپنی جان دے دی۔ یہ حالات ہم کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی شہادت جو تھی وہ ذاتی اور نفسانیت کے اوپر نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے جو امتحان حضرت ابراہیم کا اسماعیل کی قربانی کے لیے امتحان میں پورا کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا کہ ان کا چہیتا نواسا جو ہے کربلا کے میدان پہ نبی کے اور اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے 72 لوگوں کی جان گنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش کہ بھی اس موقع پر کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر کے آپ کے جھنڈے تلے دین کی حفاظت کرنے کا جذبہ لے کر اپنی جانیں گنوا دیتے، تو ہمارے لیے بھی اللہ کے یہاں وہی درجات ہوتے جو شہداء کربلا کو حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے ہمارے سامنے وہ کربلا کا جب منظر آ جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ کر کے ہماری بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بے قرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کے اوپر رحم فرما دے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہم کو ہدایت و تقویٰ سے فراز فرما دے، اور ان کے جھنڈے تلے اکٹھا ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حلقہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔